اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم انشاءاللہ کل مختوم کا سیشن نمبر 10 کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاوے سے اور برے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ شروع کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام۔ ظلم و طغیان کے سیاہ بادلوں کی اس گمبھیر فضا میں ایک اور برق تاباں کا جلوہ نمودار ہوا، جس کی چمک پہلے سے زیادہ خیر کن تھی۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ سن 6 نبی کا ہجری کا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے صرف 3 دن بعد مسلمان ہوئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام لانے کے لیے دعا کی تھی۔ چنانچہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے اور اسے صحیح بھی قرار دیا ہے۔ اسی طرح طبرانی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عمر بن خطاب اور ابو جہل بن ہشام میں سے جو شخص تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے، اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت پہنچا۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ اللہ کے نزدیک ان دونوں میں زیادہ محمود حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے متعلق جملہ روایات میں مجموعی نظر ڈالنے سے واضح ہوتا ہے کہ ان کے دل میں اسلام رفتہ رفتہ جاگزیں ہوا۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان روایات کا خلاصہ پیش کرنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مزاج و جذبات اور احساسات کی طرف بھی مختصراً اشارہ کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی تند مزاجی اور سخت خوئی کے لیے مشہور تھے۔ مسلمانوں نے طویل عرصے تک ان کے ہاتھوں طرح طرح کی سختیاں جھیلی تھی۔ یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان میں متضاد قسم کے جذبات باہم دست و گریباں تھے۔ چنانچہ ایک طرف تو وہ آباء و اجداد کی ایجاد کردہ رسموں کا بڑا احترام کرتے تھے اور بلا نوشی اور لو لب کے دلدادہ تھے، لیکن دوسری طرف وہ ایمان عقیدے کی راہ میں مسلمانوں کی پختگی اور مسائل سے ان کی قوت برداشت کو خوشگوار حیرت و پسندگی کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ پھر ان کے اندر کسی بھی عقلمند آدمی کی طرح شکوک و شبہات کا ایک سلسلہ تھا جو رہ رہ کر ابھرا کرتا تھا کہ اسلام جس بات کی دعوت دے رہا ہے غالباً وہی زیادہ برتر اور پاکیزہ ہے۔ اس لیے ان کی کیفیت دم میں ماشاء دم میں تولا کسی تھی کہ ابھی بڑکے اور ابھی ڈھیلے پڑ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے متعلق تمام روایات کا خلاصہ میں جمع تطبیق یہ ہے کہ ایک دفعہ انہیں گھر سے باہر رات گزارنی پڑی۔ وہ حرم تشریف لائے اور خانہ کعبہ کے پردے میں گھس گئے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے تھے اور سورہ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قرآن سننے لگے اور اس کی تعلیف پر حیرت زدہ رہ گئے۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے اپنے جی میں کہا خدا کی قسم یہ تو شاعر ہے جیسا کہ کریش کہتے ہیں، لیکن اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلاوت فرمائی، بسم اللہ الرحمن انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ یہ ایک بزرگ رسول کا قول ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، تم لوگ کم ہی مان لاتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنے جی میں کہا اوہو یہ تو کہان ہے، لیکن اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ترجمہ یہ کسی کان کا قول بھی نہیں، تم لوگ کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس وقت میرے دل میں اسلام جاگزیں ہو گیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں اسلام کا بیج پڑا، لیکن ابھی ان کے اندر جاہلی جذبات اور تقلیدی عصبیت اور آباء و اجداد کے دین کی غفلت کے احساس کا چھلکا اتنا مضبوط تھا کہ ناؤ خواہ دل کے اندر مچلنے والی حقیقت کے مغز پر غالب رہا۔ اس لیے وہ اس چھلکے کی تہہ میں چھپے ہوئے شعور کی پرواہ کیے بغیر اپنے اسلام دشمن عمل میں سرگاں رہے۔ ان کی طویل کی سختی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرط عداوت کا یہ حال تھا کہ ایک روز خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کی نیت سے تلوار لے کر نکل پڑے، لیکن وہ راستے میں تھے کہ نعیم بن عبداللہ الخام ادوی سے یا بنی زورہ یا بنی مخزوم کے کسی آدمی سے ملاقات ہوگی۔ اس نے تیور دے کر پوچھا عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔
نعوذ باللہ، اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچ سکو گے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا معلوم ہوتا ہے تم بھی اپنا پچھلا دن چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہو۔ اس نے کہا عمر رضی اللہ عنہ ایک عجیب بات نہ بتا دوں، تمہاری بہن اور بہنوئی بھی تمہارا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ غصے سے بے قابو ہو گئے اور سیدھے بہن بہنوئی کا رخ کیا۔ وہاں انہیں حضرت خباب رضی اللہ عنہ بن ارد سورہ طہ پر مشتمل ایک صحیفہ پڑھا رہے تھے اور قرآن پڑھانے کے لیے وہاں آنا جانا حضرت خباب رضی اللہ عنہ کا معمول تھا۔ جب حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آٹ سنی تو گھر کے اندر چھپ گئے۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ رضی اللہ عنہ نے صحیفہ چھپا دیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر کے قریب پہنچ کر حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی قرات سن چکے تھے۔ چنانچہ پوچھا یہ کیسی دھیمی دھیمی سی آواز تھی جو تم لوگوں کے پاس میں نے سنی تھی؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، بس ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا غالباً تم دونوں بے دین ہو چکے ہو۔ بہنوئی نے کہا اچھا عمر یہ بتاؤ اگر حق تمہارے دین کے بجائے کسی اور دین میں ہو تو؟ حضرت عمر نے کہا اتنا سننا تھا کہ اپنے بنوئی پر چڑھ بیٹھے اور انہیں بری طرح کچل دیا۔ ان کی بہن نے لپک اور انہیں اپنے شوہر سے لگ کیا تو بہن کو ایسا چانٹا مارا کہ چہرہ خون آلود ہو گیا۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ ان کے سر میں چوٹ آئی۔ بہن نے جوش غضب میں کہا عمر اگر تیرے دین کے بجائے دوسرا ہی دین برحق ہو تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور میں شہادت دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ مایوسی کے بادل چھا گئے اور انہوں نے اپنی بہن کے چہرے پر خون دیکھ کر شرم اور ندامت بھی محسوس کی۔ کہنے لگے اچھا یہ کتاب جو تمہارے پاس ہے ذرا مجھے بھی پڑھنے کو دو۔ بہن نے کہا تم ناپاک ہو، اس کتاب کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اٹھو غسل کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھ کر غسل کیا، پھر کتاب لی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ کہنے لگے یہ تو بڑے پاکیزہ نام ہے۔ اس کے بعد طٰہٰ سے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی واقم الصلاۃ لذکری تک قرابت کی۔ کہنے لگے یہ تو بڑا عمدہ اور بڑا محترم کلام ہے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتاؤ۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے یہ فکرے سن کر اندر سے باہر آ گئے۔ کہنے لگے عمر خوش ہو جاؤ، مجھے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کی رات تمہارے متعلق جو دعا کی تھی، اے اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام کے ذریعے اسلام کو قوت پہنچا۔ یہ وہی ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کے پاس والے مکان میں تشریف فرما ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی تلوار حمائل کی اور اس گھر کے پاس آ کر دروازے پر دستک دی۔ ایک آدمی نے اٹھ کر دروازے کی دراز سے جھانکا تو دیکھا کہ عمر تلوار حمائل کی ہوئے موجود ہے۔ لبک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی اور سارے لوگ سمٹ کر یکجا ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھا کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا عمر رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بس عمر ہے، دروازہ کھول دو، اگر وہ خیر کی نیت سے آیا تو اسے ہم خیر عطا کریں گے، لے کر آیا تو ہم، اگر وہ کوئی برا ارادہ لے کر آیا ہے تو ہم اس کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیں گے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی۔ وحی نازل ہو چکی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے۔ بیٹھک میں ان سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑے اور تلوار کا پرتلا سمیٹ کر پکڑا اور سختی سے جھٹکتے ہوئے فرمایا عمر کیا تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ تم پر بھی ویسی ذلت اور رسوائی اور عبرتناک سزا نازل نہ فرما دے جیسی ولید بن مغیرہ پر نازل ہو چکی ہے؟ یا اللہ یہ عمر بن خطاب ہے، یا اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے قوت و عزت عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حلقہ پہ گوش اسلام ہوتے ہوئے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً اللہ کے سوا کوئی اللہ کے عبادت نہیں اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر گھر کے اندر موجود صحابہ نے اس زور سے تکبیر کی مسجد حرام والوں سنائی پڑی۔ معلوم ہے کہ حضرت عمر کی زور آوری کا حال یہ تھا کہ کوئی ان سے مقابلے کی جرأت نہ کرتا تھا، اس لیے کہ ان کے مسلمان ہو جانے سے مشکین میں کوہرام مچ گیا اور انہیں بڑی ذلت اور رسوائی محسوس کی۔ دوسری طرف ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بڑی عزت و قوت
شرف و اعزاز اور مسرت و شادمانی حاصل ہوئی۔ چنانچہ ابن اسحاق نے اپنی سند سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان روایت کیا کہ جب میں مسلمان ہوا تو میں نے سوچا کہ مکے کے کون شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا اور سخت ترین دشمن ہے۔ پھر میں نے جی میں کہا یہ ابو جہل ہے۔ اس کے بعد میں نے اس کے گھر جا کر اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ باہر آیا اور دیکھا، بولا آخلان و سہلان، خوش آمدید خوش آمدید، کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں اور جو کچھ وہ لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کر چکا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ یہ سنتے اس نے میرے رخ پر دروازہ بند کر لیا اور بولا اللہ تیرا برا کرے، جو کچھ تو لے کر آیا ہے اس کا بھی برا کرے۔ امام نے جوزی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کیا ہے کہ جب کوئی شخص مسلمان ہو جاتا تو لوگ اس کے پیچھے بڑھ جاتے، اسے زرد و کوب کرتے اور وہ بھی انہیں مارتا۔ اس لیے جب میں مسلمان ہوا تو اپنے ماموں عاصی بن ہاشم کے پاس گیا اور اسے خبر دی۔ وہ گھر کے اندر گھس گیا، پھر قریش کے ایک بڑے آدمی کے پاس گیا، شاید ابو جہل کی طرف اشارہ ہے، اور اسے خبر دی۔ وہ بھی گھر کے اندر گھس گیا۔ ابن شام اور جوزی کا بیان ہے ابن جوزی کا بیان ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو جمیل بن معمر گجی کے پاس گئے۔ یہ شخص کسی بات کا ڈول پیٹنے میں پورے قریش کے اندر سب سے زیادہ ممتاز تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بتایا کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ اس نے سنتے ہی نہایت بلند آواز سے چیخ کر کہا خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے ہی تھے کہ بولے یہ جھوٹ کہتا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ بہرحال لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ٹوٹ پڑے اور مار پیٹ شروع ہوگی۔ لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مار رہے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو مار رہے تھے، یہاں تک کہ سورج سر پر آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھک کر بیٹھ گئے، لوگ سر پر سوار تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جو بن پڑے کر لو، خدا کی قسم اگر ہم لوگ 300 کی تعداد میں ہوتے تو پھر مکے میں یا تم ہی رہتے یا ہم ہی رہتے۔ اس کے بعد مشرکین نے اس ارادے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر پر حملہ بول دیا کہ انہیں جان سے مار ڈالیں۔ چنانچہ سے بخاری میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خوف کی حالت میں گھر کے اندر تھے کہ اس دوران ابو عمرو بن عاص بن سیمی آ گئے۔ وہ دھاری دار یمنی چادر کا جوڑا اور ریشمی کوٹھے سے رستہ کرتا زیبتان کی ہوئے تھے۔ اس کا تعلق قبیلہ سام سے تھا اور ایک قبیلہ جالیت میں ہمارا حلیف تھا۔ اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں، اس لیے آپ کی قوم مجھے قتل کرنا چاہتی ہے۔ آس نے کہا یہ ممکن نہیں۔ آس کی یہ بات سن کر مجھے اطمینان ہو گیا۔ اس کے بعد آس وہاں سے نکلا اور لوگوں سے ملا۔ اس وقت حالت یہ تھی کہ لوگوں کی بھیڑ سے وادی کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ آس نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ لوگوں نے کہا یہی خطاب کا بیٹا مطلوب ہے جو بے دین ہو گیا۔ آس نے کہا اس کی طرف کوئی راہ نہیں۔ یہ سنتے ہی لوگ واپس چلے گئے۔ ابن اسحاق کی روایت میں کہ واللہ ایسا لگتا تھا کہ گویا وہ لوگ ایک کپڑا تھے جسے اس کے اوپر سے جھٹک کر پھینک دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے پر یہ کیفیت مشکین کی ہوئی تھی۔ باقی نے مسلمان کے حوال کا اندازہ ایسے ہو سکتا ہے کہ مجاہد نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ کس وجہ سے آپ کا لقب فاروق پڑا، تو انہوں نے کہا مجھ سے 3 دن پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کر کے آخر میں کہا کہ پھر جب میں مسلمان ہوا تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ خواہ زندہ رہیں خواہ مریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ حق پر ہو، خواہ زندہ رہو خواہ موت سے دوچار ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تب میں نے کہا پھر چھپنا کیسا؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ محفوظ فرمایا، ہم ضرور باہر نکلیں گے۔ چنانچہ ہم 2 صفوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ لے کر باہر آئے۔ ایک صف میں حمزہ رضی اللہ عنہ تھے اور ایک میں تھا۔ ہمارے چلنے سے چکی کے آٹے کی طرح ہلکا ہلکا غبار اڑ رہا تھا، یہاں تک کہ ہم مسجد حرام میں داخل ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ قریش نے مجھے اور حمزہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور ان کے دلوں میں ایسی چوٹ لگی کہ اب تک نہ لگی تھی۔ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا لقب فاروق رکھ دیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ ہم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھنے پر قادر نہ تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت سہیب بن سنان رومی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو اسلام پردے سے باہر آیا، اس کی اعلامیہ دعوت دی کہ ہم حلقے لگا کر بیت اللہ کے گرد بیٹھتے، بیت اللہ کا طواف کیا، اور جس نے ہم پر سختی کی اس سے انتقام لیا، اس کے بعد مظالم کا جواب دیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے جب سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تب سے ہم برابر طاقتور اور باعزت رہے۔
قریش کا نمائندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں ان دونوں بطلِ جلیل یعنی حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہو جانے کے بعد ظلم و طغیان کے بادل چھٹنا شروع ہو گئے، اور مسلمانوں کو جو روز ستم کا تختہ مشق بنانے کے لیے مشرکین پر جو بدمستی چھائی تھی اس کی جگہ سوجھ بوجھ نے لینی شروع کی۔ چنانچہ مشرکین نے یہ کوشش کی کہ اس دعوت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منشا اور مقصود ہو سکتا ہے اسے فراہم مقدار میں فراہم کرنے کی پیشکش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تبلیغ سے باز رکھنے کے لیے سودے بازی کی جائے گی۔ لیکن ان غریبوں کو پتہ نہ تھا کہ وہ پوری کائنات جس پر سورج طلوع ہوتا ہے آپ کی دعوت کے مقابل پر کا کی حیثیت بھی نہیں رکھتی، اس لیے انہیں اس منصوبے میں ناکام اور نامراد ہونا پڑا۔ ابن اسحاق نے یزید بن زیاد کے واسطے سے محمد بن کعب کرزی کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ مجھے بتایا گیا کہ عتبہ بن ربیعہ نے جو سردار قوم تھا، ایک روز قریش کی محفل میں کہا، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں ایک جگہ تنہا تشریف فرما تھے۔ قریش کے لوگوں کیوں نہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان سے گفتگو کروں، ان کے سامنے چند امور پیش کروں، ہو سکتا ہے وہ کوئی چیز قبول کر لیں، تو جو کچھ وہ قبول کر لیں گے اسے دے کر ہم انہیں اپنے سے باز رکھیں گے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکے تھے۔ مشرکین نے یہ دیکھ لیا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد برابر بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ مشرکین نے کہا، ابو الولید آپ جائیے اور ان سے بات کیجیے۔ اس کے بعد عتبہ اٹھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ گیا، پھر بولا، بھتیجے، ہماری قوم میں تمہارا جو مرتبہ و مقام ہے، جو بلند پایہ نسب ہے، وہ تمہیں معلوم ہی ہے، اور اب تم اپنی قوم میں ایک بڑا معاملہ لے کر آئے ہو جس کی وجہ سے تم نے ان کی جماعت میں تفرقہ ڈال دیا، ان کی عقلوں کو حماقت سے دوچار قرار دیا، ان کے معبودوں ان کے دین کی عیب چینی کی، اور ان کے جو آباء و اجداد گزر چکے ہیں انہیں کافر ٹھہرایا۔ لہذا میری بات سنو، میں تم پر چند باتیں پیش کرتا ہوں، ان پر غور کرو، ہو سکتا ہے کوئی بات قبول کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الولید کو، میں سنوں گا۔ ابو الولید نے کہا، بھتیجے، یہ معاملہ جسے تم لے کر آئے ہو، اگر اس سے تم یہ چاہتے ہو کہ مال حاصل کرو تو ہم تمہارے لیے اتنا مال جمع کیے دیتے ہیں کہ تم ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ یہ اعزاز و مرتبہ حاصل کرو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنائے لیتے ہیں، یہاں تک کہ تمہارے بغیر کسی معاملے کا فیصلہ نہ کریں گے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ بادشاہ بن جاؤ تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنائے لیتے ہیں، اور اگر یہ جو تمہارے پاس آتا ہے کوئی جن بوت ہے جسے تم دیکھتے ہو لیکن اپنے آپ سے دفع نہیں کر سکتے تو ہم تمہارے لیے اس کا علاج تلاش کیے دیتے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم اپنا اتنا مال خرچ کرنے کو تیار ہیں کہ تم شفا یاب ہو جاؤ، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جن بوت انسان پر غالب آ جاتا ہے اور اس کا علاج کرنا پڑتا ہے۔ عتبہ یہ باتیں کہتا رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے۔ جب فارغ ہو چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو الولید تم فارغ ہو گئے؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا اب میری سنو۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، سنوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، بشیرا ونذیرا فأعرض أکثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أکنة مما تدعونا إلیہ۔ ہم یہ رحمان و رحیم کی طرف سے نازل حامیم، یہ رحمان و رحیم کی طرف سے نازل کی ہوئی ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں۔ عربی قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے، لیکن اکثر لوگوں نے اعراض کیا اور وہ سنتے نہیں، کہتے ہیں جس چیز کی تم ہمیں بلاتے ہو اس کے لیے ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے پڑھتے جا رہے تھے اور عتبہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر دے کے چپ چاپ سنتا جا رہا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی آیت پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، پھر فرمایا، ابو الولید تمہیں جو کچھ سننا تھا سن چکے، اب تم جانو تمہارا کام جانے۔ عتبہ اٹھا اور سیدھا اپنے ساتھیوں کے پاس آیا
اسے آتا دیکھا مشکین نے آپس میں ایک دوسرے کا خدا قسم ابو الولید تمہارے پاس وہ چہرہ لے کر نہیں آ رہا ہے جو چہرہ لے کر گیا تھا۔ پھر جب ابو الولید آ کر بیٹھ گیا تو لوگوں نے پوچھا ابو الولید پیچھے کی کیا خبر ہے؟ اس نے کہا پیچھے کی خبر یہ ہے کہ میں نے ایک ایسا کلام سنا ہے کہ ویسا کلام واللہ میں نے کبھی نہیں سنا۔ خدا کی قسم وہ نہ شعر ہے نہ جادو نہ کہانت۔ قریش کے لوگوں میری بات مانو اور اس معاملے کو مجھ پر چھوڑ دو۔ میری رائے یہ ہے کہ اس شخص کو اس حال پر چھوڑ کر الگ تھلگ بیٹھ رہو۔ خدا کی قسم میں نے اس کا جو کون سنا ہے اس سے کوئی زبردست واقعہ رونما ہو کر رہے گا۔ پھر اگر اس شخص کو عرب نے مار ڈالا تو تمہارا کام دوسروں کے ذریعے انجام پا جائے گا، اور اگر یہ شخص عرب پر غالب آ گیا تو اس کی بادشاہ تمہاری بادشاہ اور اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی، اور اس کا وجود سب سے بڑھ کر تمہارے لیے سعادت کا باعث ہوگا۔ لوگوں نے کہا ابو الولید خدا کی قسم تم بھی اس کی زبان کا جادو چل گیا۔ عتبہ نے کہا اس شخص کے بارے میں میری رائے یہی ہے، اب تمہیں جو ٹھیک معلوم ہو کر کرو، جو تم ٹھیک سمجھو اس کو کرو۔ ایک دوسری روایت میں مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے